اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی تھی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہمی محبت پیدا فرما دی، اور یہودی نے جو حرکت کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو، تمہارے پاس تو اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو اسی بات کو آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میں اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، میں اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جتنا ممکن ہے اتنا ڈر لو۔ اب ظاہر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا ہے، تو پھر کس طریقے سے ہوگا؟ تو قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ موجود ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری حیثیت ہے اتنا ڈر جاؤ، یعنی جتنی حیثیت ہے اتنا اگر تم ڈر جاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں حرام کی طرف بلاتا ہے تو نہ جاؤ، بے ایمانی کی طرف بلاتا ہے نہ جاؤ، گناہ کی طرف بلاتا ہے نہ جاؤ، جتنا ممکن ہے اپنے آپ کو بچا لو۔ جب اپنے آپ کو بچا لو گے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اس کی شان کے مطابق نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھے نصیحت دیکھے بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا ایمان والو، مسلمان ہو کے مرنا، اس کے بغیر نہ مرنا۔ مارنے والا بھی تو آپ ہی ہے نا، موت دینے والا بھی تو خود ہی ہے، چاہے جیسے مرضی کرم فرما دے، لیکن خیر خواہی دیکھیں یار رب کی کتنی ہے، ہمدردی کتنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہیں جی۔ اتنے تو ماں بھی ہمدردی نہیں کر سکتی، اتنا ماں بھی خیر خواہی نہیں کر سکتی ہے جتنا رب اپنے بندے کے ساتھ فرما رہا ہے۔ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا مسلمان ہو کے مرنا، اس کے بغیر نہ مرنا، کیونکہ مسلمان ہو کے مرو گے پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا۔ تو میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا تھا، یاد رکھیں، کافر بھی جہنم میں جائے گا اور مسلمان بھی اگر گناہگار ہے تو جہنم میں جائے گا، لیکن مسلمان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بطور عذاب کے نہیں ڈالا جائے گا، یعنی اسے عذاب دینے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا بلکہ بطور تعذیب ڈالا جائے گا۔ جس طرح استاد شاگرد کو مارتا ہے نا، وہ سزا جو دیتا ہے وہ ادب سکھانے کے لیے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس طرح ماں باپ اپنی اولاد پر سختی کرتا ہے وہ بطور سزا کے نہیں کرتا بلکہ ادب سکھانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو جہنم میں ڈالے گا بھی صحیح تو وہ صرف اور صرف اس لیے ہوگا تاکہ یہ جنت میں جانے کے قابل بن سکے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح قرآن مجید کہتا ہے وَتُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو پاک صاف کر دے گا۔ کیسے کرے گا؟ فرمایا جیسے اگر کوئی گناہگار کو جہنم میں ڈالے گا بھی صحیح تو وہ صرف اور صرف اسے اس لیے ڈالا جائے گا جب اس کی پاکی ہو جائے گی، صفائی ستھرائی ہو جائے گی، دونوں طریقے سے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو کئیوں کے لیے وہ علاج ہوتا ہے، کئیوں کے لیے وہ علاج ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان کا علاج ہو جائے گا نا چنگے طریقے سے، جب پتہ چل جائے گا کہ اب بالکل یہ پاک صاف ہو چکا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن کافر کو کیونکہ بطور عذاب کے ڈالا جائے گا وہ دائمی اسی کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مسلمانوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا نا تو کافر مسلمانوں کے پاس آ کے کہیں گے چلو ہم نے تو رب کو نہیں مانا، تم نے تو مانا تھا، پھر تمہیں بھی عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تم نے تو رب کو مانا تھا، تمہیں پھر عذاب اس نے کیوں دیا ہے؟ تو وہ مسلمان اللہ کی بارگاہ اقدس میں شکوہ کریں گے، پروردگار دیکھ لے، غیر بھی تانا دینے لگ گئے ہیں کہ تجھے مان کر بھی ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو رب فرمائے گا ساروں کو نکالو، جتنے جہنم کے اندر پڑے ہیں سب کو نکالو، تاکہ یہ تانا نہ دے سکے کہ رب کو ماننے والا بھی جہنم کے اندر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا وانتم مسلمون، فرمایا مسلمان ہو کے مرنا، باقی سب خیر ہے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، رب صرف اور صرف شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے گزارا ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کل بتایا تھا حضرت ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، حضرت یوسف بن اسباط کو فرمایا تھا جب آپ کہہ رہا حضرت یوسف بن اسباط ملنے کے لیے سفیان ثوری کو، تو وہ رو رہے تھے، یاد ہے کہ نہیں؟ تو وہ رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا گناہ تو تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی ہو، ہاں میں صرف ایمان کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ رب ایمان پر موت دے دے، گناہوں کی خیر ہے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں جی بہت خوبصورت بات فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. جمیعہ تمام کے تمام مسلمان جتنے بھی ہو، تم رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. بحبل اللہ، حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اور علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی اس سے مراد جماعت بھی ہے. ٹھیک ہے، ید اللہ علی الجماع، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دست قدرت ہے وہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو بہرحال اس سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد جماعت بھی ہو سکتی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تفرقوا، فرقہ وریت میں نہ پڑھو، فرقہ وریت میں نہ پڑھو. اس الفاظ کے اوپر جو ہے آج ہم تھوڑا سا ذرا بات کر لیتے ہیں کہ فرقہ وریت کیسے ہوتی ہے اور مسلمان کس چیز کو فرقہ وریت سمجھتا ہے. سب سے پہلی بات عقائد ہے. کیا ہے؟ عقائد. عقائد کے اندر اگر فرقہ وریت کے اندر کسی ایک عقیدے کو بھی بندہ چھوڑ دے تو بندہ کافر ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا انکار کرے بندہ کافر. انبیاء کا برحق ہونا، جتنے بھی آئے ہیں سب نبیوں کو ماننا یہ عقیدہ ہے، تمام رسولوں کو ماننا یہ عقیدہ ہے. جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس نبی پر نازل ہوئے ہیں ہم تو نہیں جانتے، لیکن جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. تمام چاروں کتابوں پر ایمان لانا یہ عقیدہ ہے. اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانا یہ عقیدہ ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. یہ عقائد ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے تو بندہ کافر. اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری امت مسلمہ میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو اس بات کا انکار کرتا ہو ہے. اب تھوڑا سا نیچے آ جائے. قرآن پاک بھی برحق، زبور، تورات، انجیل سارا کچھ نیچے یہ برحق ہو گئے. یہ ہو گئے عقائد. اس سے نیچے آ جائے فضائل. فضائل میں اگر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے اور کسی نبی کی کسی بھی فضیلت کا انکار کر دے، ٹھیک ہے جی، تو ایسے بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہے فاسق. کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے. ٹھیک ہے، اگر فضائل میں سے کسی فضیلت کا انکار کر دے تو کیا ہے؟ فاسق اور فاجر ہے، ورنہ اسے وہ کہتے جی کافر نہیں کہا جاتا اسے. انبیاء کے متعلق یا جو فضائل کی جو بات ہوتی ہے، جس سے فضائل کی بات ہے، انبیاء کی بات نہیں، صرف فضائل کی بات ہے. اس کے نیچے آ جاتا ہے فقہ. اس کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے یہ وہ اختلاف ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اختلاف و امتی رحمتن، میری امت کے اندر جو اختلاف ہوگا وہ بھی رحمت ہوگا. اب وہ اختلاف کیا ہے؟ ہماری جو قوم لگی کھڑی ہے، مثال کے طور پر رفع یدین کرنے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں جی رفع یدین کرنے سے نماز افضل ہے، کچھ کہتے ہیں رفع یدین نہ کرنے سے نماز افضل ہے. اور مزیداری کی بات یہ دونوں کہتے ہیں نماز دونوں کی ہو جاتی ہے. رفع یدین کرنے والا کہتا ہے نہ بھی کرو نماز ہو جاتی ہے، نہ کرنے والا کہتا ہے کر لو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اختلاف کیوں پیدا ہوئے؟ دیکھیں، اب کچھ کہتے ہیں جی سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، لیکن دونوں کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کے بعد جو ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کچھ کہتے ہیں بلند آواز سے کرنا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نیچے تھوڑی اپنا کم آواز سے کے ساتھ کرنا جائز ہے. اب یہ کہنا ناجائز کہنا یہ تو سراسر زیادتی ہے. لیکن جو بلند آواز سے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آہستہ آواز سے کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو آہستہ آواز سے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بلند آواز سے کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہ اختلاف وہ ہے جو اختلاف رحمت ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دل کرے نماز کے بعد آپ بلند آواز سے نماز جو ہے وہ ذکر کر لے، آپ کا دل کرے آپ آہستہ آواز سے کر لے، تو اس میں کوئی چیز بلند آواز سے آمین کہہ دے یہ بھی جائز ہے، نہ کہے آہستہ کہہ لے یہ بھی جائز ہے. لیکن مسئلہ پھر بھی صرف اور صرف اتنا آ جاتا ہے کہ افضل کیا ہے. ہم کہتے ہیں بھی آہستہ کہے
کیونکہ فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں یہ افضل ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بلند آواز سے کریں یہ افضل ہے, لیکن دونوں کہتے ہیں نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اختلاف امتی رحمت اللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب یہ اختلاف ہوئے کیوں ہیں. سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ امت ساری اکٹھی ہو جاتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا. جو رفع یدین کر رہا ہے وہ بھی حدیث پاک رسول اللہ سے روایت لے رہا ہے, جو نہیں کر رہا مزیداری کی بات یہ کہ وہ بھی رسول اللہ کی روایت لے رہا ہے. اب دیکھیں یہ مسئلہ کیسے ہوا. جس صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رفع یدین کرتے دیکھا, اب رفع یدین کرتے ہوئے اس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی, حضور نے رفع یدین کیا, اس نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا, واپس آیا ہی نہیں, دوبارہ ملاقات کی ہی نہیں. جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی, اپنے شاگردوں کو پڑھائی, اپنے نمازیوں کو پڑھائی, تو لوگوں نے کہا بھئی یہ رفع یدین کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے. میں کہا ٹھیک ہو گیا. اب جو نہیں کر رہے بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ کہتے جی ہم نے رسول اللہ کو کرتے نہیں دیکھا ہے. مطلب کیا ہے, پہلے کرتے دیکھا تھا اب نہیں کرتے دیکھا. اب مطلب کیا ہے, فاروق اعظم نے ایک اصول عطا فرمایا تھا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا, زندگی کی مبارکہ کا جو آخری عمل ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے. یہ اصول فاروق اعظم نے دیا. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ رفع یدین جنہوں نے کرتے دیکھا تھا وہ صحابی آئے, انہوں نے کرتے دیکھا, وہ چلے گئے, بعد میں ملے ہی نہیں. آپ ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. اور مزیداری کی بات یہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ تک جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ حدیث ہے جس میں رفع یدین نہیں کیا جا رہا ہے. حالانکہ حدیثیں وہ بھی رسول اللہ سے آ رہی ہیں, عبداللہ بن مسعود سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت امام بخاری رفع یدین کرتے ہیں, یاری والا پیر بھی کرتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ رفع یدین کرتے ہیں, امام بخاری رفع یدین کرتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو روایات پہنچی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے, وسیلے سے, جس طریقے سے پہنچتی آئی ہیں وہ اس پر عمل کرتا گیا ہے. یہ وہ اختلاف ہے, اختلاف امتی رحمتن. باقی رہا مسئلہ کفر یا عبارات کا یا کسی کے اوپر عالم دین کے کفر کا فتویٰ لگنا, ٹھیک ہے, یہ وہ معاملات تھے جن کا علماء کے ساتھ تعلق تھا, عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہی نہیں. کئی ایسے مسائل ہیں جن کو عوام نے خود اپنے سر پر بٹھایا ہے, اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. مثلا افضل اور مفضول کا جو مسئلہ ہے, یعنی افضل کون ہے اور اس سے کم درجے والا کون ہے, یہ مسئلہ علماء فرماتے عوام کے پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ عوام پوچھے. مثلا کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ سوال پوچھ لے کہ اما عائشہ صدیقہ افضل ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا, تو یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مشاجرات صحابہ ہیں, یعنی صحابہ کرام کے باہمی آپس میں اختلاف ہیں, آپس میں جنگیں ہیں, ان میں کسی ایک صحابی کو بھی غلط کہنا اور دوسرے کو سچا صحیح کہنا, یہ فرماتے کہ علماء کو فرماتے ہیں کہ عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کے بارے متعلق کوئی بات کرے یا پوچھے مسئلہ. پھر عوام پوچھے کیا, سوال تو پیدا ہوتا ہے, پھر عوام کیا پوچھے. اب اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ بحثیں ہیں, یہ وہ بات ہے, معاملات ہے جن کا عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. پھر عوام کیا پوچھے. دیکھیں مثال کے طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی, دونوں کی لڑائی ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے. اما عائشہ صدیقہ کی بھی ہوئی ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جنگ ہوئی ہے. اب جب عوام ان مسئلوں کے اندر پڑے گی تو علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بے ادبی کر بیٹھے گی, ٹھوکر کھا بیٹھے گی. نتیجہ کیا نکلے گا, ایمان سے فارغ. کیونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو جب کھنگالتے ہیں, کتابوں سے نکالتے ہیں, پھر اپنے علماء سے پڑھا ہوتا ہے, پھر اپنے استادوں سے پڑھا ہوتا ہے, پھر علماء کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, پھر ان سے پوچھتے ہیں, جو مستند علماء ہوتے ہیں ان کی رائے لیتے ہیں. اس طریقے سے کر کے ایک علم کا ذخیرہ اکٹھا ہونے کے بعد علماء لغزش سے بچ جاتے ہیں. بات سمجھی. آج سبق تھوڑا جا موضوع مشکل ہے نا, لیکن ایک بہترین سبق ہے. بات سمجھ آئی. اب رہا مسئلہ یہ کہ عوام پھر کیا کرے. ٹھیک ہے, عوام پھر کیا پوچھے, عوام کا تعلق کن چیزوں سے ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عوام کا تعلق صرف اور صرف ان کی عبادات کے ساتھ ہے اور ان کے رزق حلال اور حرام کے ساتھ ہے. آپ اپنی نماز سیدھی کریں, غسل ہے, وضو ہے, نماز ہے, روزہ, حج, زکات, جو مسائل آپ کے ہیں آپ اس کے اندر اپنے توجہ رکھیں. آپ کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ روزی روٹی کر رہے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہیں, ریڑھی پہ بیٹھے ہیں, کاروبار ہے, آپ اپنے کاروبار کے متعلق پوچھیں کہ جناب اس کے اندر حلال کیا ہے, اس کے اندر حرام کیا ہے, زکات مجھ پر کیسے فرض ہوتی ہے, عشر مجھ پر کیسے فرض ہوتا ہے.
سمجھ آئی؟ اب دیکھیں کتنی ساری ونڈ ہو گئی نا. اگر عوام ان مسائل کے اندر نہ آئے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں نفرتیں پیدا. دیکھیں جب بڑوں کے معاملات کے اندر گھسیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہو رہی ہے. ایک عیسائی بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندہ بھیجا کہ لگے جناب اگر آپ کہیں تو میں مولا علی کے خلاف آپ کی مدد کروں آپ کی جو جنگ ہو رہی ہے. امیر معاویہ کے جواب سنے. آپ نے فرمایا خبردار تو کون ہوتا ہے کنجرا مجھے یہ بات کرنے والا. فرمایا اگر دوبارہ تیرا بندہ میرے پاس آیا میں مولا علی کے ساتھ رل کے پہلے تیری طبیعت سیٹ کروں گا. دیکھیں آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود جنگ ہونے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر محبت یہ ہے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. دونوں کا مقصد دین ہی تھا. لیکن اگرچہ اور یہ اور بات ہے کسی کی رائے ٹھیک ہو جاتی ہے کسی کی رائے غلط ہو جاتی ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں صحابہ کا تو مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے کے اندر اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو ثواب عطا فرماتا ہے کیونکہ تمام صحابہ کرام مجتہد ہے. اور اصول یہ ہے کہ جب مجتہد سے اجتہاد کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے یہ اصول ہے. اب عوام کہتی ہے کہتے جی ہمارے ہاں نفرتیں تو علماء نے پیدا کی ہیں مولویوں نے پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے جی بتائیں. دیکھیں وہ معاملات میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی لسٹ بتاتا ہوں جس میں آپ کو اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں جس میں عوام اگر انہی معاملات کو سامنے رکھ لے نفرتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مجھے آج سویرے ایک بچے نے کہا جی کہ بچے کہتے ہیں جی میں مولوی نے لڑایا ہے. میں نے کہا اس سے پوچھا کس مولوی کے کہنے پہ تو کسی کے ساتھ لڑا ہے. وہ بندہ تو ہمیں بتا جو مولوی کے کہنے پہ تو کسی کے ساتھ لڑ پڑا ہو. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے پرا کے ساتھ تو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابے امے کے حقوق ہمیں یاد نہیں ہے ایڈے ہم فرما بردار کہ ہم مولوی کے پیچھے لگ کے کسی کے ساتھ لڑ پڑے. ہوا کبھی؟ اب دیکھیں نماز کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. عقائد کی میں نے آپ کو بتا دیا. اس عقائد میں کسی کا اختلاف ہے. نماز روزہ حج زکات میں کسی کا اختلاف ہے. سود کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. شراب کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. جوے کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. زکات کے فرض ہونے میں اختلاف نہیں ہے. عشر کے فرض ہونے میں اختلاف نہیں ہے. کرپشن شریف اس کون کہتا ہے مجھے بتایا؟ دیوبندی کہتے کر لو یا وہابی کہتے کر لو یا بریلوی کہتے کر لو سارے کہتے حرام ہے. سود پر سارے کہتے یہ حرام ہے. شراب کی سزا 80 کوڑے کہتے حرام ہے. قتل کی بدلہ قتل ہی ہے یہ کہتے سارے کہتے ہیں. بھائی جن پر اختلاف ہے ان کو چھوڑ دو. لیکن کتنی ساری باتیں ہیں جن پر آج بھی امت مسلمہ کا اجتماع ہے اجماع ہے اس پر تو عمل کرو. کیوں جی سود جو حرام ہے چھوڑتے کیوں نہیں؟ اس پر تو کسی مولوی کا اختلاف نہیں ہے. شراب جو حرام ہے اس پر تو کسی مولوی کا اختلاف نہیں ہے. کسی فرقے نے آپ کو حلال قرار کے نہیں دیا تو کیوں نہیں چھوڑتے؟ چوری ٹھگی بےایمانی رمضان پاک آ چکا ہے دیکھ لینا. کس سے فرقے نے؟ وہابیوں نے کہا ہے آپ کو آپ جتنے مرضی بےایمانی کر لیں. دیوبندیوں نے کہا ہے. بریلویوں نے کہا ہے. سارے کہتے ہیں خدا کا واسطہ رمضان شریف آ چکا ہے مسلمان روزے رکھنے والے ہیں ان منافع خوری کو چھوڑ دو. 1 مہینہ نہیں کماؤ گے کون سی موت پڑ جائے گی. ساروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع نہ لو. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو پھر یہ بات کرنا جی ہمیں لڑانے والے مولوی ہیں. تم نے مولوی کی مانے کون ہے؟ جہاں پہ سارے مولوی اکٹھے ہیں تم بھی وہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تفرقوا فرمایا تم آپس میں فرقہ بازی نہ کرو. ٹھیک ہے تو فرقہ واریت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو 3 کیٹیگری اس کی بتا دی ہیں. آگے دیکھیں جی فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی ہے. اسے انشاءاللہ کل صبح چلائیں گے آگے.